کل سے انشاءاللہ 5:55 کی جماعت کھڑی ہوگی ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں جو آیات آپ کے سامنے پڑھی تھی اس میں پردے کا ذکر آیا۔ اللہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے بات کا آغاز کیا اور قیامت تک آنے والی مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے یہی حکم ہے کہ جب بھی کسی سے بات کرنی ہے من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے بات کرنی ہے، یعنی کوئی بھی عورت کسی غیر مرد کے ساتھ سامنے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتی۔ ہاں، کچھ رشتے ایسے ہیں جنہیں اجازت ہے کہ وہ آپس میں باہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، اس میں پردے کی درمیان میں ضرورت نہیں ہے۔ جن رشتوں کے ساتھ یہ معاملات ہیں وہ کون سے ہیں؟ اللہ رب العزت یہاں ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں لا جناح علیہن، آپ پہ اس بات کا گناہ نہیں ہے کہ آپ ان رشتوں کے ساتھ بغیر پردے کے بات کر سکتے ہیں۔ ان میں پہلا ہے فی آبائہن، اپنے باپوں کے ساتھ، یعنی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ بات کرے تو اسے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا ابنائہن، اور اپنی اولاد کے ساتھ بھی بات کرے تو اسے پردے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ماں بیٹے کا رشتہ بڑا مقدس ہے۔ ولا اخوانہن، اسی طرح بہن اور بھائی کا رشتہ بڑا مقدس ہے، یہ بھی آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ ولا ما ملکت ایمانہن ولا ابناء اخوانہن، تمہاری بھائی کے بیٹے یعنی پھوپھی اپنے بھانجے سے بات کر سکتی ہے۔ ولا ابناء اخواتہن، تمہاری بہن کی بیٹا یعنی خالہ اپنے بھانجے سے بات کر سکتی ہے۔ تو یہ وہ رشتے ہیں جن سے آپس میں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، پردہ نہ بھی کرے تو اس میں انہیں گناہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، آج وہ دنیا جو اپنے آپ کو دنیا میں مہذب کہتے ہیں تہذیب یافتہ لوگ ہم ہیں، مسلمان جاہل ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فراڈیا ملک جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ مہذب کہتا ہے، ان کے اپنے اداروں کی رپورٹ یہ ہے امریکہ کے اندر اگر کسی خاتون کو، کسی لڑکی کو سب سے زیادہ خوف ہے تو دو رشتوں سے، یا اپنے باپ سے یا اپنے دادا سے، یعنی سب سے زیادہ عزتیں اجڑتی ہیں تو باپ اور دادے کے ہاتھوں۔ حالانکہ اسلام کے اندر سب سے زیادہ مقدس رشتے یہی ہیں، باپ، دادا، بھائی، بیٹا، یہ اپنی بہن، ماں اور بیٹی کی عزت کے رکھوالے ہوتے ہیں۔
لیکن ہاں آج مسلمان جو ہے، بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اپنے دین کو فالو کرنے کے بجائے اللہ نے جو انہیں عزت اور شرف دیا تھا اسے حاصل کرنے کے بجائے یہ اس ذلت کی بل میں اپنا سر ڈال رہے ہیں جن کے اپنے کردار اتنے گنونے ہیں کہ بے شمار ان کی اولادیں باپ کی اپنی بیٹی کے بدن سے ہوئی ہے، بھائی کی اپنی بہنوں کی بدن سے ہوئی ہے۔ اور آج یہ ذلت بہت زیادہ ایسے لوگوں کے ماتھوں پہ بھی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ بعض اوقات بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دل پھٹ جاتا ہے کہ انسان کتنا ذلت میں گر جاتا ہے۔ ایک دن ایک بیٹی کا فون آیا، وہ بل بلا کے روتے ہوئے مجھے کہہ رہی تھی کہ میں 11 سال کی تھی اور آج میں 17 سال کی ہوں، میرا باپ میری عزت سے کھیل رہا ہے۔ یاد رکھیں، جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیتا ہے پھر وہ کتے سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک کتے اور خنزیر کو اپنی ماں، بہن، بیٹی کا کوئی احساس نہیں، جو دین سے دور ہوتا ہے اس کی یہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ مثلہ کمثل الکلب، ایسے انسان کی مثال کتے جیسی ہے۔ اگر یہ دوڑتا ہے تب بھی ہانپتا ہے، اگر بیٹھا ہے تو تب بھی ہانپتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے رستوں کو قطعاً نہیں اپنانا چاہیے جو ہمیں انسانیت سے گرا کے کتے جیسا بنا دے۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو بھی ہے یہ ان موویز اور ان پکچرز کی وجہ سے ہے جو انسانیت کے کردار کو بگاڑنے کے لیے اس مغرب نے پوری دنیا میں لانچ کی ہوئی۔ اور بدقسمتی دیکھیے کہ دنیا میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ننگی فلموں پہ ہوتی ہے، اور یہ ہر انسان کی پہنچ تک بنا دیتے ہیں تاکہ یہ انسان پوری طرح شیطان کا کردار ادا کرے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے یہ انسان سے کسی بھی صورت ایسا معاملہ نہیں چاہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تو اجازت دی ہے کہ یہ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ، بیٹی اپنے باپ کے ساتھ، بہن اپنے بھائی کے ساتھ بغیر پردے کے بات کر لے، لیکن کہا ایک حد مقرر کی، اگر دونوں جوان ہیں تو ایک چارپائی پہ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر ان حدود کا خیال رکھیں گے تو ہم انسانیت کے دائرے میں رہیں گے، اگر ان حدود کو توڑ دیں گے تو انسانیت کے دائرے میں نہیں رہیں گے۔ سورۃ نور کے اندر ہم یہ بات پڑھ آئے ہیں کہ بے شک بیٹا ماں کے لیے بڑا ہی اہم ہے، لیکن بچوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ 3 وقتوں میں اپنے ماں باپ کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل ہوں۔ ایک رات کو، اور ایک صبح، اور ایک ظہر سے عصر کے درمیان جب قیلولہ کرتے ہیں، عشاء کے بعد، فجر سے پہلے اور ظہر کے بعد۔ یہ 3 وقت ایسے ہیں جب بچہ بھی اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام نے یہ ساری حدود اس لیے لگائی ہیں کہ انسان انسانیت کے دائرے میں رہے۔ جب ان حدود کو توڑیں گے تو پھر انسان انسانیت کے دائرے میں نہیں رہتا، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہی ہیں وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ،
اور وہ غلام جو تمہاری غلام گھر کا ملازم نہیں ہے، غلام جو ہے یہ ایسے ہیں جن سے تم پردہ نہ بھی کرو تو فلا جناح علیہن، تم پہ کوئی گناہ نہیں، لیکن واتقین اللہ، ان کے معاملات میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی بیٹا ماں کے متعلق، بھائی بہن کے متعلق اور باپ بیٹی کے متعلق بھی یہ بات حکم دی ہے کہ عورت کو بھی اور مرد کو واتقین اللہ، اللہ سے ڈرتی رہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، کبھی بھی یہ نہ بھولنا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کا شاہد ہے، گواہ ہے، اسے دیکھ رہا۔ تو جب ہماری کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے تو پھر ہمیں کوئی بھی ایسا کردار یا ایسا کام کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ مت سوچیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک تمہارا اللہ ہر چیز کا گواہ ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں انسان بنائے، ہمیں اپنے دین کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کفر، نافرمانی اور سرکشی، بغاوت جو ہے اللہ ہمارے دلوں میں اس کے لیے نفرت ڈال دے۔ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر حقیقت بات یہ ہے نہیں کوئی بھی بچ سکتا، خصوصاً ایسے حالات میں جب برائی کے ذرائع زیادہ ہیں، نیکی کے بہت کم ہیں، اور نیکی بھی برائی کے اندر لپیٹ کے دی جا رہی ہے، جس کے اندر جھوٹ، فراڈ اور کتاب و سنت سے بغاوت، اللہ کی کتاب کے خلاف باتیں کر کے اسے دین کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں اللہ کی ذات کے علاوہ ہمیں کوئی رائے راست پہ نہیں رکھ سکتا۔ اللہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذا صلیتم، جب تم نماز پڑھو تو فاسألوا، مجھ سے سوال کرو 2 چیزوں کا۔ کیا؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیک کاموں کے کرنے کا، وترک المنکرات، اور برے کاموں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں۔ جس بندے کے نصیب میں یہ دونوں چیزیں آ جائیں وہ دنیا اور آخرت میں خوش نصیب ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ خوش نصیبی عطا فرما دے، ہمیں نیکی کی توفیق دے دے اور برائی سے بچا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔